ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی وہاں آئرہ کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ آخر وہ ثالث کی ماں تھی۔ چاہے ماں بیٹے کے درمیان تعلقات زیادہ خوشگوار نہ تھے، لیکن یہ سب جانتے تھے کہ ثالث ہر ماں دیہی ولا ضرور جاتا ہے، اور چاہے ان کے تعلقات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ثالث کبھی بھی دوسروں کو یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ کوئی اس کی ماں کی توہین کرے۔ اسی لیے کوئی بھی تریرا کا دفاع کرنے کی ہمت نہ کر سکا، مگر چونکہ تریرا کے پاس آرکڈز کے علاج کا ہنر تھا اور وہاں موجود ہر کوئی آرکڈز کا شوقین تھا، اس لیے سب خاموش رہے۔ ایک لمحے کو ماحول ساکت رہا، مگر آئرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگرچہ اس نے ابھی پروین سے براہ راست نہیں پوچھا تھا کہ کیا وہ واقعی آرکیڈنس ہے، لیکن دل ہی دل میں اسے اعتماد ضرور مل گیا تھا۔ اس نے تریرا کی طرف دیکھا اور کہا، آرکڈز کا علاج کرنا کون سا بڑا کارنامہ ہے، میری بہو بھی یہ کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فخر سے پروین کی طرف دیکھا۔ تریرا نے پروین کو گھورا، پھر ایک لمحے کے بعد وہ ہنس پڑی۔ ہٹ کی آواز سے وہ ہنس پڑی۔ ہنسی کے بعد اس نے کہا، معاف کیجیے، مجھ سے ہنسی نہیں روکی گئی۔ محترمہ آئرہ، آپ کی بات واقعی مضحکہ خیز ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مس اسمتھ عظیم ڈاکٹر زیب کی شاگرد ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ مشہور سرجن اینٹی ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی لقب بھی آرکڈ سے متعلق نہیں۔ محترمہ آئرہ، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہر حکمت جاننے والا آرکڈز بھی ٹھیک کر سکتا ہے؟ پھول انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں، آئرہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ یقیناً مجھے یہ معلوم ہے، لیکن میری بہو نے پہلے آرکڈز پر خاصا مطالعہ کیا ہے، بلکہ ابھی وہ آرکیڈنس کہنے ہی والی تھی کہ تریرا نے بات کاٹ دی۔ واقعی؟ تو پھر کیوں نہ آپ ابھی مس اسمتھ کو میتھیو کے گھوسٹ آرکڈز دکھا دیں، آپ کو تو اس کی حالت معلوم ہوگی نا؟ کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتی ہیں؟ پروین نے ایک نظر ڈالی اور پرسکون لہجے میں کہا، ہاں۔ تریرا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ آئرہ نے ایک کاغذ نکالا۔ یہ وہ نسخہ ہے جو میری بہو نے گھوسٹ آرکڈ کے لیے لکھا تھا، آپ دیکھ لیجئے۔ مجمع میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ کیا مس اسمتھ واقعی آرکڈز کا علاج جانتی ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے، آخر وہ بہترین حکیمہ ہے۔ جب سب نے حوصلہ افزائی شروع کی تو تریرا نے نسخہ لیا اور بغور دیکھا، پھر کہنے لگی، آئرہ، یہ نسخہ تو بالکل میرے نسخے جیسا ہے، افسوس آپ نے ایک جز چھوڑ دیا۔ پروین نے اطمینان سے کہا، چھوڑا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ آرکڈز نہایت خوب نازک پھول ہیں، جو چیز آپ نے شامل کی ہے وہ دراصل انہیں نقصان دے گی۔ تریرا نے یقین سے کہا، نقصان؟ ناممکن، وہ جز پودے کو تازگی دیتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ دیکھ لیجئے، یہ گھوسٹ آرکڈز سب کے سامنے کس قدر تر و تازہ ہیں، صرف ایک ہی دن میں وہ کھل اٹھے ہیں۔ محترمہ اسمتھ، آپ بہت سخت رائے دے رہی ہیں۔ پروین نے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہا، بیماری انسان کو پہاڑ کی طرح گرا دیتی ہے اور علاج باریک دھاگوں کی طرح الجھا ہوتا ہے۔ اتنی تیز دوا وقتی زندگی تو دے سکتی ہے، مگر جلد ہی پودے کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ آپ خود کو حکیمہ کہتی ہیں، کیا یہ معمولی بات بھی آپ کو سکھانی پڑے گی؟ پروین کے پرسکون انداز نے تریرا کو غصے میں ڈال دیا۔ وہ بولی، مس اسمتھ، آپ ثالث کی بیوی ہیں، اپنی ساس کا ساتھ دینا بری بات نہیں، مگر یوں بے پر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جوس واقعی کچھ تیز ہے، مگر میں اسے کئی آرکڈز پر آزما چکی ہوں، آگے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حقیقت باتوں سے زیادہ بولتی ہے۔ آپ چاہے حکیمہ ہوں، مگر تجربہ بہت ضروری ہے۔ آپ تو زیادہ عملی علاج کرتی نہیں، آپ کو تجربہ کہاں سے ہوگا؟ میں نے تو پھولوں پر برسوں محنت کی ہے، اور آپ نے کیا کیا ہے؟ پروین نے پرسکون لہجے میں کہا، تو پھر شرط لگا لیتے ہیں۔ تریرا نے آنکھیں تنگ کی، کون سی شرط؟ کس بات کی شرط؟ پروین نے گھوسٹ آرکڈز کی طرف اشارہ کیا، ان پھولوں میں 1 گھنٹے کے اندر لازمی مسئلہ پیدا ہوگا۔ تریرا ہنسی، یہ مذاق ہے نا؟ میں یہ پھول ٹھیک کر چکی ہوں، جب یہ اتنے توانا ہے تو ان میں مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟
مگر چونکہ آپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ نہ ہوا تو میری اور ثاقب کی ہنٹ مینر واپسی ہونی چاہیے۔ پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر پھول خراب ہو گئے تو تمہیں ماضی میں کسی کا گھر توڑنے پر سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی۔ تریرا کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی رسوائی وہی تھی جب اس نے ثاقب کی شادی میں دخل اندازی کی اور ایک گھر توڑنے والی عورت ہوم بریکر کہلا کر سب کی نفرت سہی۔ آج تک جب بھی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے یہی تانا دیتے کہ وہ عورت جس نے کسی کا گھر اجاڑا پھر بیوی بن بیٹھی، اور اب پروین نے یہ بات سب کے سامنے دہرا دی۔ یہ تو سراسر اس کی حد تک تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ اس نے سوال کیا، اس کا مطلب کیا ہے مس اسمتھ؟ پروین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تم شرط لگانے سے ڈرتی ہو؟ کونے میں دھکیلی ہوئی تریرا نے غصے اور بے چینی میں جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ مہدی مینر میں دوبارہ داخل ہونے اور نیو یارک کی اعلیٰ حیثیت واپس پانے کے لیے وہ ہر حربہ آزمانے کو تیار تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پھولوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پروین نے اس پر شرط رکھ کر خود کو نقصان میں ڈالا ہے۔ یقیناً جب پروین نے کہا کہ دوا زیادہ تیز ہے تو تریرا کو ایک لمحے کے لیے شک ضرور گزرا تھا۔ بیرون ملک طب پڑھتے ہوئے اس نے بھی کئی تجربے کیے، لیکن اس کا ماننا تھا کہ مسئلہ کبھی بعد میں سامنے آئے گا، ایک گھنٹے میں نہیں۔ لہٰذا وہ شرط جیتنے کے لیے پراعتماد تھی۔ شرط طے ہوتے ہی تریرا نے اپنے چند آدمیوں کو بلایا اور حکم دیا، اس گھوسٹ آرکڈز پر کڑی نظر رکھو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ اس کے لیے یہ پھول قیمتی نہیں تھے، اصل مقصد شرط جیتنا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بآواز بلند کہا تاکہ سب سن لیں، پھر ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت کی، شرط لگ چکی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی ضد میں آ کر پھولوں کا نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر لوگ شرط ماننے سے انکار کر دیں گے۔ آئرا نے اس کی پرواہ نہ کی۔ وہ پروین کو ایک طرف لے گئی اور آہستگی سے پوچھا، سچ بتاؤ، کیا تم ہی آرکیڈنس ہو؟ پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ آئرا دم بخود رہ گئی۔ آرکیڈنس ہی میتھیو کے پھول ٹھیک کر سکتی تھی، مجھے یہ کیوں خیال نہ آیا؟ نہیں، یہ تمہاری جوانی ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں تو سمجھتی تھی آرکیڈنس کوئی مجھ جتنی یا اس سے بھی بڑی عمر کی عورت ہوگی۔ پروین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آئرا نے ایک بھاری سا سانس لیا اور کہا، میں نے سمجھا تھا کہ میتھیو کے گھوسٹ آرکڈز کا علاج شاید دنیا کے ایک آدھ آدمی ہی کر سکتا ہے، اس لیے جب تم نے کہا کہ انہیں تم ٹھیک کر سکتی ہو تو میں نے اسے صرف ایک جوا سمجھا، لیکن یہ تو میرے لیے 1,00,000 میں ایک امکان تھا اور تمہارے لیے 100% جیت۔ پروین نے جواب دیا، اس لیے اب تمہیں اپنی کہانی سنانی ہوگی۔ آئرا لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر جیسے ہار مانتے ہوئے بولی، خیر یہ سب تو مقدر ہی تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا زندگی بھر کی تنہائی برداشت کرنے کے بجائے وہ اب حقیقت کا سامنا کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری کہانی سننے کے بعد تم دونوں مجھ سے نفرت نہیں کرو گے۔ پروین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم نہیں ڈرتے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس کی ڈھال ہوتی ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہی اپنی ماں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یوں دونوں ماں بیٹی ساس بہو تقریباً 1 گھنٹہ بات کرتے رہے۔ جب 1 گھنٹہ مکمل ہوا تو تریرا نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے گھوسٹ آرکڈز کی طرف دیکھا، وہ اب بھی تر و تازہ کھڑے تھے۔ وہ فوراً آئرا اور پروین کے پاس آئی اور فاتحانہ لہجے میں بولی، مس اسمتھ، آپ ہار گئیں۔ پروین نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا، ابھی 2 منٹ باقی ہیں۔ تریرا نے تمسخر سے ہنستے ہوئے کہا، صرف 2 منٹ؟ مگر یہ پھول پہلے سے زیادہ تر و تازہ لگ رہے ہیں، ان پر تو ذرا سا بھی خطرہ نہیں۔ آپ لوگ تو پکے ہار گئے۔ پروین نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ ابھی یقینی نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے موبائل پر وقت دیکھا اور آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ تریرا نے لبوں پر ہلکا سا طنز یا تبسم لاتے ہوئے کہا، مس اسمتھ، سچ کہا جائے تو ہم سب ایک ہی خاندان ہیں۔ آخر یہ ضد اور شرطیں کیوں نہ اس شرط کو بھلا دیا جائے؟ آخر یہ سب خاندان کے وقار کے خلاف ہے۔ میں تو ویسے بھی اپنے چھوٹوں سے دل میں کینہ رکھنے والی نہیں ہوں، ویسے بھی بڑی بھی اب ضعیف ہو چکی ہیں۔ ثاقب ہمیشہ ماں کی خدمت کے لیے بے چین رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہنٹس اسے اپنی ماں کے پاس جانے دیں۔
اس کی بات ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک سیکیورٹی گارڈ دوڑتا ہوا آیا۔ وہ گھبراہٹ میں بولا، مسز مہدی، بہت برا ہوا۔ تریرا چونک کر پلٹی۔ یہ وہی گارڈ تھا جسے اس نے گھوسٹ آرکڈ پر کڑی نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ تریرا کی پیشانی شکن آلود ہوگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اتنی بدحواسی میں کیوں آئے ہو؟ اگلے ہی لمحے سیکیورٹی گارڈ ہانپتے ہوئے بولا، گھوسٹ آرکڈ مر گئے ہیں۔ تریرا کے قدم ڈگمگا گئے۔ یہ ناممکن ہے۔ گارڈز نے گھبراہٹ میں پھولوں کی طرف اشارہ کیا اور نگلتے ہوئے کہا، یہ یقیناً سچ ہے۔ تریرا تیزی سے پھولوں کی طرف بڑھی اور آئرہ اور پروین نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کی مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ جیسے ہی تریرا قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ وہ گھوسٹ آرکڈ جو کچھ دیر پہلے تک دلکش اور خوبصورت کھل رہے تھے اب مرجھا چکے تھے۔ پانی کی کمی کے شکار پودے کی طرح پھول جھکنے لگے تھے اور سب کے سامنے ان کے مرجھانے کا عمل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تریرا کے چہرے پر صدمے کے آثار تھے۔ اسی وقت پروین نے وقت پر نظر ڈالی اور کہا، 59 منٹ اور 20 سیکنڈ میڈم تریرا، اب آپ ہار گئیں۔ پروین نے اسے میڈم تریرا کہہ کر پکارا، مسز مہدی نہیں، اور یہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے مترادف تھا۔ مگر تریرا کے پاس اب اپنے نام کی پرواہ کرنے کا وقت نہ تھا۔ وہ پھولوں کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ میں نے یہ نسخہ اتنے سارے آرکڈز پر آزمایا ہے اور کبھی ایسے نہیں ہوا۔ سب لوگ قریب آ گئے۔ شرمندگی سے بکھرائی ہوئی تریرا نے اچانک آئرہ کی طرف دیکھا اور الزام لگایا، یہ تم نے پھولوں کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ آئرہ نے بھویں اٹھا کر مسکرا کر جواب دیا، یہ تو دلچسپ ہے۔ شرط لگانے کے بعد سے ہم دونوں کونے میں بیٹھے تھے۔ یہاں موجود سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ پھر تمہارا اپنا سیکیورٹی گارڈ ان پر پہرا دے رہا تھا۔ کیا اب بھی تم کہنا چاہتی ہو کہ تمہارا گارڈ ٹھیک سے نگرانی نہ کر پایا؟ سیکیورٹی گارڈ گھبرا کر فوراً بولا، نہیں، میں پورے وقت پھولوں پر نظر جمائے رہا، ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنے کی جرات نہ کی۔ $1,000,000 سے بھی زیادہ قیمت کے پھول تھے، یہاں تک کہ پلک جھپکنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ سب لوگ گواہ ہیں کہ کوئی بھی پھول کے قریب نہیں گیا۔ یہ سن کر سبھی خاموش ہو گئے۔ حاضرین میں سب امیر گھرانوں کے لوگ تھے۔ کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ ایسے نازک موقع پر پھولوں کو نقصان پہنچاتا۔ تریرا کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ پھر بغیر کسی کے قریب آئے پھولوں کے ساتھ یہ مسئلہ کیسے ہوا؟ یہ یقینی طور پر تمہاری کوتاہی ہے۔ گارڈ نے اور بھی گھبرا کر قریب نصب کیمرے کی طرف اشارہ کیا، وہاں کیمرہ ہے، ویڈیو سب کچھ ثابت کر دے گی۔ اب تریرا کے پاس الزام دینے کا کوئی بہانہ نہ بچا۔ اسی وقت پروین نے سرد لہجے میں کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو دوا تم نے ملائی ہے وہ پھول کو وقتی توانائی دے گی، لیکن اس کا سارا مستقبل کا زور ایک دن میں کھا جائے گی۔ جیسے انسان مرنے سے پہلے اچانک تندرست نظر آنے لگتے ہیں، ویسے ہی یہ پھول بھی آخری سانس تک زندہ دکھائی دیا، پھر ڈھیر ہو گیا۔ تریرا نے چیخ کر کہا، مگر میرا نسخہ پہلے بھی کئی بار کامیاب رہا ہے، دوسرے پھولوں میں سب ٹھیک تھا۔ پروین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، یہ وقتی بات ہے، یہ صرف وقتی بات ہے۔ اصل میں سبھی پھول زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر مرجھا جائیں گے۔ گھوسٹ آرکڈز چونکہ سب سے زیادہ نازک نسل ہے، اس لیے یہ سب سے پہلے ڈھیر ہو گئے۔ مختلف پھولوں کے لیے مختلف علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے سب کو ایک ہی ترازو میں تول دیا۔ تریرا ابھی اسی جھنجھلاہٹ میں تھی کہ اس کا فون بجا۔ کال اٹھاتے ہی اس کی گھریلو ملازمہ کی آواز آئی، میڈم، گرین ہاؤس میں وہ 2 آرکڈز بھی مرجھا گئے ہیں جنہیں آپ نے ٹھیک کیا تھا۔ یہ الفاظ کسی تمانچے سے کم نہ تھے۔ تریرا کا دل بیٹھ گیا۔ اسی لمحے میتھیو بھی قریب آیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ آرام کر رہا تھا، لیکن پھر پھولوں کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ مجھے جواب دو تریرا۔ تریرا نے گھبرا کر بہانے بنائے، میتھیو، یہ پھول تو ویسے بھی ناقابل علاج تھے، میں نے کم از کم انہیں ایک دن کے لیے زندہ تو کر دیا۔ آپ نے خود بھی تو بے شمار کوششیں کی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میں نے اپنی سی کوشش کر لی، اب اور کچھ ممکن نہیں۔ وہ خود کو بے گناہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میتھیو خاموش ہو گیا، لیکن اس کا دل غصے اور دکھ سے بھر گیا۔ کیوں یہ پھول کیوں نہیں بچ سکتے؟ تریرا نے افسردہ آواز میں کہا، یہ ناممکن ہے، یہاں تک کہ اگر آرکیڈنس بھی ہوتی تو وہ بھی انہیں بچا نہ سکتی۔ میں نے خود اس کے طریقے پر عمل کیا ہے، مجھے افسوس ہے۔ میتھیو کا سر جھک گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے
فروین نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ بالکل ناممکن نہیں ہے۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ میتھیو نے امید بھری نگاہوں سے پوچھا، کیا واقعی کوئی طریقہ ہے؟ فروین آگے بڑھی اور بولی اور پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے پاس ایک حل ہے۔ میتھیو کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ کون سا حل؟ تریرا نے فوراً مداخلت کی، مس اسمتھ ذرا احتیاط سے بات کیجیے، انسان اور پھول الگ ہیں، ہر کوئی آرکیڈنس کی مہارت کی نقل نہیں کر سکتا۔ پروین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آرکیڈنس کی اصل مہارت کی نقل ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہال میں یکا یک سناٹا چھا گیا۔ قریب کھڑی ایک خاتون جو فروین کی بات سمجھ نہ پائی تھی، نرمی سے سمجھانے لگی، مس اسمتھ، مسز مہدی یہ کہہ رہی ہیں کہ آرکیڈنس جیسی مہارت کی نقل کوئی کر نہیں سکتا، آپ کی نہیں۔ وہ یہیں رک گئی، پھر جیسے حقیقت اس پر آشکار ہوئی وہ ہکلا کر بولی، آپ بھی آرکیڈنس ہیں؟ فروین نے بس ایک نگاہ ڈالی اور خاموش رہی۔ آئرا نے فخر سے تھوڑی اونچی کی اور کہا، جی ہاں، میری بہو ہی آرکیڈنس ہے۔ ایک لمحے میں سارا حال ہلچل سے بھر گیا۔ سب کی نظریں حیرت سے فروین پر جم گئیں۔ یہ تو ڈاکٹر زیب کی مشہور شاگرد بھی ہے اور مشہور سرجن اینٹی بھی، اور اب یہ آرکیڈنس بھی ہے، تو تعجب کیا؟ یا خدا، آرکیڈنس تو ہمارے سامنے تھی، کہتے تھے ملک سے باہر رہتی ہے، سنا تھا چند ماہ پہلے ہی بیرون ملک سے لوٹی ہے۔ ہاں، اب سب کڑیاں مل گئیں، چہار سمت سرگوشیاں تھیں۔ تریرا نے لب چبا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ فروین جیسی عورت کو کسی اور کا لبادہ اوڑھنے کی حاجت نہیں، وہ آرکیڈنس ہو یہ بعید نہیں تھا، پھر بھی وہ یوں ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ مس اسمتھ، اگر آپ آرکیڈنس ہیں تو ہال میں داخل ہوتے ہی نسخے کی خرابی جان گئی ہوں گی، پھر فوراً روک کیوں نہ دیا؟ کیوں مرجھانے کا انتظار کیا؟ صرف اپنی مہارت دکھانے کو؟ اندازہ ہے گھوسٹ آرکڈز نے اس دوران کیا سہا؟ فروین، آئرا نے سرد ہنسی کے ساتھ اس کے سامنے قدم رکھ دیا، تریرا یہ زیادتی ہے۔ میری بہو نے تو ابھی تو سمجھایا تھا، تم غلطی ماننے پر آمادہ ہی نہ تھی، پھر بھی اس نے کہا تھا کہ پھول بچ سکتے ہیں۔ تریرا نے ہونٹ کاٹے، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ مس اسمتھ آرکیڈنس ہے، اگر جانتی تو فوراً مان لیتی۔ مجھے اب بات سمجھ آئی، تم دونوں نے شرط رکھنے کے لیے یہ سب کیا تاکہ میں غلطی تسلیم کروں، مگر یہ سب کیوں کیا تم نے؟ میتھیو کے گھوسٹ آرکڈز کو داؤ پر نہیں لگا دیا؟ آئرا، اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو سیدھا کہہ دو، تم خود بھی تو آرکڈ سے محبت رکھنے والی خاتون ہو، پھر ان نایاب پھولوں کو کیوں ستایا؟ اس کی گمراہ کن تعویلیں سننے میں مدلل لگیں۔ اگر فروین نے اپنی شناخت ابتدا میں ظاہر کر دی ہوتی تو کیا کوئی اسے روک لیتا؟ کیا واقعی انہوں نے محض تریرا کا غرور توڑنے کو پھولوں کو آزمائش میں ڈالا؟ نگاہیں آئرا اور فروین پر جم گئی۔ میتھیو بھی حالانکہ جانتا تھا ان دونوں پر الزام نہیں، دل ہی دل میں کھٹکا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے تریرا کا دکھاوا ناگوار تھا، گھوسٹ آرکڈز کے نام پر جیڈ آرکڈ بھجوانا، پھر نمائش میں یہ گملہ لانے پر مجبور کرنا، یہ سب اس کے علم میں تھا۔ وہ سمجھتا تھا آئرا مختلف ہے، مگر کیا وہ بھی وہی نکلی؟ وہاں موجود کچھ شوقین سرگوشیوں میں ملامت کرنے لگے، مسز مہدی، ہم سب عاشقان گل ہیں، کیا یہ کرنا ضروری تھا؟ صرف غصہ نکالنے کو گھوسٹ آرکڈز کو اس حال میں چھوڑ دیا، چاہے بچ بھی گئے تو پہلے جیسے کہاں رہیں گے؟ تریرا تو خیر دکھاوے کے لیے کر رہی تھی، ہم سب دل میں اسے ناپسند کرتے ہیں، مگر میڈم آئرا، آپ سے یہ امید نہ تھی۔ ایک بے لگام مزاج خاتون تو آگے بڑھ آئی، میڈم آئرا، آپ ہمیشہ ہم میں پریزاد سی رہیں، آرکڈ سے آپ کا خلوص ہم سب کے لیے مثال ہے۔ آپ نے کتنے گملے غلط ہاتھوں سے بچائے، پھر آپ ایسے شخص سے کیوں الجھی اور جھگڑے کے لیے گھوسٹ آرکڈز کو ہتھیار کیوں بنایا؟ افسوس! تریرا یہ سن کر بظاہر خاموش تھی، مگر اندر سے وہ مسرور تھی۔ آئرا، جو کبھی نیو یارک کی بے مثل حسن و مسکراہٹ کی علامت تھی، جسے مردوں نے دیوانہ وار سراہا اور عورتوں نے بھی حسد کے بجائے حفاظت کا حق سمجھا، آج لوگوں کی نظر میں سوالیہ نشان بن رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ دونوں کے ذکر پر صرف آئرا کی طرفداری
نہ ہو۔ اس اثنا میں پروین بولی، آپ لوگوں نے خالہ عائرہ کو غلط سمجھا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر میتھیو سے مخاطب ہوئی، کل جب میں نے خالہ عائرہ سے کہا کہ نسخے میں خرابی ہے تو اسی وقت آپ کو فون کرنا چاہتی تھی، میں نے روکا۔ تریرا فوراً بول اٹھی، مس اسمتھ صرف میڈم عائرہ کی عزت بچانے کو سارا بار اپنے سر نہ لیں۔ پروین نے سیدھی نظر سے دیکھا، میں کوئی بار نہیں لے رہی، ایسا کرنا ضروری تھا۔ سب چونک پڑے۔ پروین نے نگاہ جھکا کر بے تاثر لہجے میں کہا، کل میتھیو نے بتایا تھا کہ دوا پہلے ہی گھوسٹ آرکڈز کو دی جا چکی ہے۔ اس مقام پر مزید مداخلت پھول کو ختم کر دیتی۔ لازم تھا کہ دوا کے پورا اثر دکھانے کا انتظار کیا جائے، ورنہ دوسری دوا سے پودا سنبھلنے کے بجائے مر جاتا۔ ہال میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ پروین نے تریرا کی طرف دیکھا، لہٰذا خالہ عائرہ پر تہمت نہ لگاؤ، میں تو صرف ان کی خاطر یہاں یہ گملہ بچانے آئی ہوں۔ سب کی نظریں عائرہ پہ جا ٹھہریں۔ عائرہ گردن سیدھی کیے کھڑی تھی، قریب 50 برس کی عمر، مگر شبیہ اب بھی نازک و سبک، جیسے وقت نے اس پر ہاتھ ہلا رکھا ہو۔ میتھیو شرمندگی سے سر جھکا گیا، سب نے آپ کو غلط سمجھا میڈم عائرہ، قصوروار میں ہوں۔ برسوں میں سچے عاشقانہ گل میں صرف آپ ہی دیکھیں۔ اوروں نے بھی معذرت چاہی۔ عائرہ جو از راہ فطرت فاصلے پر رہتی تھی، بس اتنا بولی، کوئی بات نہیں۔ ادھر پروین نے دوسروں کی پرواہ کیے بغیر ایک شیشی نکالی اور میتھیو کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ محلول خالہ عائرہ نے میری ترکیب سے رات کو تیار کیا ہے، پتیوں پر ہلکی مالش کریں اور روزانہ 0.1 اونس پانی میں گھول کر دیں۔ 1.5 ہفتے میں گملہ سنبھل جائے گا۔ میتھیو نے ممنونیت سے دونوں ہاتھوں سے شیشی تھام لی۔ اسی وقت ایک صاحب لپک کر کہنے لگے، آرکڈنس مس اسمتھ، میرے آرکڈ میں ذرا سا مسئلہ ہے، کیا آپ؟ پروین نے نرمی مگر قطعیت سے کاٹ دیا، معاف کیجئے، میری مشاورت کے اپنے قواعد ہیں۔ وہ ٹھٹک گئے۔ پروین نے کہا، میں ایک ماہ میں صرف 2 مریض لیتی ہوں، وقت چاہیے تو میرے معاون سے لسٹ میں نام لکھوا دیجئے۔ سب دنگ رہ گئے۔ پروین کے اپائنٹمنٹس برسوں بعد تک بھرے رہتے تھے۔ انسان تو انتظار کر لے، پھول کہاں کر پاتے ہیں۔ وہ کچھ کہنے والے تھے کہ پروین نے عائرہ کی طرف دیکھ کر اضافہ کیا، البتہ میں ہر ماہ کی 15 تاریخ کو خالہ عائرہ کے ہاں ان کے پھول دیکھنے آتی ہوں، آپ لوگ اسی روز کوشش کر لیجئے۔ سب کی نظریں یکایک عائرہ پر ٹک گئیں، جیسے نجات کا در مل گیا ہو۔ عائرہ، وہ سمجھ گئی کہ پروین نے آج اس کے لیے اپنا راز کھولا ہے، اب لوگوں کی آمد و رفت سے اس کی تنہائی بھی کٹ جائے گی۔ پروین نے پلٹتی ہوئی تریرا کو روک لیا، میڈم تریرا، ہماری شرط بھولی تو نہیں ہے؟ تریرا کے قدم رک گئے۔ پروین نے عائرہ کی طرف اشارہ کیا، ماضی میں کسی کا گھر اجاڑنے پر ان سے معافی مانگیے۔ تریرا نے لب کاٹے، چہرہ زرد پڑ گیا، مگر اتنے لوگوں میں انکار ممکن نہ تھا۔ گہری سانس لی اور عائرہ کی طرف جھکی اور بولی، عائرہ، میں اور ثاقب ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ہم سے لغزش ہوئی، ہم نے تمہیں تکلیف دی، اس لیے ثاقب خاندان سے ایک پائے لیے بنا الگ ہوا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ ہم اب بھی تمہارے مقروض ہیں تو میں دل سے معافی مانگتی ہوں، سوری۔ یہ الفاظ یوں رکھے گئے کہ سننے والے سمجھ جائیں، قیمت تو ادا کر چکے ہیں، مگر بہرحال گھر توڑنے کی بات زبان سے نکل چکی تھی، وہ سب کے روبرو شرمندہ ہو چکی تھی۔ اس نے مٹھی بھینچی، زبردستی مسکرائی اور بولی، آپ لوگ شوق سے آرکڈز دیکھیے، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، آج کی نمائش کا انتظام مینیجر دیکھ لے گا۔ وہ مڑ کر چلی گئی۔ پروین نے تنگ ہوتی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اختتام پر بھی تریرا نے وقار بچانے کی کوشش کی، الفاظ نرم، انداز نفیس، یہی تو وہ چالیں ہیں جن سے وہ کبھی عائرہ جیسی حسن اولیٰ پر سبقت لے گئی تھی۔ پھر بھی پروین کے دل میں کھٹکا جاگا، ثاقب اور تریرا کی امریکہ واپسی کچھ زیادہ ہی اچانک نہیں؟ معاملہ صاف نہیں لگتا۔ نمائش کے بعد عائرہ اور پروین نے ہجوم سے جان چھڑائی اور باہر نکل آئیں۔ واپسی کے راستے میں عائرہ کئی بار پروین کی طرف دیکھتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر پھر خود ہی رک جاتی۔ دیہی ولا پہنچی تو دروازے پر سیاہ جیپ کھڑی تھی۔ عائرہ نے ہلکی سانس لی اور اندر داخل ہوئی۔ ثالث اٹھ کھڑا ہوا، اس کی نگاہ ماں پر ٹھہری تو عائرہ نے پوچھا، کیا تمہیں پتا تھا کہ پروین آرکڈنس ہے؟ ثالث نے سر نفی میں ہلایا، وہ آرکڈز کی دنیا سے واقف نہ تھا، مگر
اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں پروین کی قابلیت پر یقین رکھتا ہوں اور میں آپ کی کہانی سننے آیا ہوں۔ عائرہ نے ایک نظر پروین پر ڈالی، پھر ثالث کی طرف دیکھا۔ پروین نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ آرکڈ نمائش میں آئے گی، باقی کوئی راز ثالث کو نہیں بتایا تھا۔ راستے بھر بھی بس اتنا کہا تھا کہ وہ گھوسٹ آرکڈز بچا سکتی ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہی آرکڈنس ہے۔ یوں عائرہ کو آخر تک شک رہا کہ کیا واقعی پروین پھول بچا لے گی، مگر ثالث نے اس پر پورا بھروسہ کیا۔ شاید یہی دو طرفہ اعتماد ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ اس کی اپنی زندگی میں تو ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکے۔ یہ سچائی افسوسناک تھی، اگر کسی ایک پر کیا بھی تھا تو وہ تھا بس ایک شخص۔ یہ سوچتے ہی عائرہ نے نظر جھکا لی۔ اس نے قریب کے گرین ہاؤس کی طرف اشارہ کیا۔ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اسے ابتدا میں محض پسند کرنے کی کوشش میں آرکڈ سے محبت ہوئی، پھر یہ کوشش حقیقت بن گئی۔ پودوں میں دل لگاتی تو دنیا کی ساری الجھنیں پیچھے رہ جاتی۔ گرین ہاؤس میں اندر داخل ہوتے ہی اس کے دل میں ٹھہراؤ اتر آیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی مسز عباسی کی رکھی ہوئی کیتلی سے 3 پیالوں میں چائے ڈیلی اور میز کے دونوں طرف رکھ دی۔ شیشے کی چھت سے دھوپ بے روک ٹوک اندر برس رہی تھی۔ سرد موسم میں یہ نیم گرم روشنی سکون دیتی تھی۔ سفید میز اور نشستیں اس ماحول میں دیہی سادگی کی شان پیدا کر رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں بیٹھ کر واقعی دنیا سے کٹ کر جیا جا سکتا ہے۔ عائرہ کی نگاہ برابر کے آرکڈز پر تھی، مگر زبان بند۔ شاید آغاز کلام پر دل تیار نہ تھا۔ اسی وقت ثالث نے پوچھا، کیا یہ بات اس اغوا سے جڑی ہوئی ہے جو تب ہوا تھا؟ عائرہ چونکی، اس کی طرف دیکھا۔ ثالث نے پرسکون آواز میں کہا، جب میں 5 برس کا تھا تو ایک اجنبی عورت گھر آئی اور مجھے ماں کہنے کو کہا۔ میں نے انکار کیا اور اسی کے بعد مجھے اغوا کر لیا گیا۔ وہ بولا، پھر مجھے ایک آدمی ملا، وہ اغوا کاروں سے الجھ پڑا تو میں نے موقع دیکھ کر بھاگ لیا اور یاد کے راستے سے گھر پہنچ گیا۔ میں سمجھتا رہا کہ یہ میری ذہانت تھی، مگر اب سوچتا ہوں کہ وہ آدمی اتفاقاً کیوں اس گھڑی ان سے بھڑ گیا۔ اسے آپ نے بھیجا تھا نا؟ عائرہ کے لب کانپے، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ کہہ لو ہاں۔ ثالث نے تجزیہ جاری رکھا۔ اغوا کے بعد انہوں نے نہ رقم مانگی نہ رسماً گفتگو، مطلب یرغمالی کو مارنا تھا، اور یہ بھی کہ لاش گھر سے دور گرے۔ اس وقت مہدی بھی نیو یارک کے بڑے خاندانوں میں تھے، پھر بھی مجھے نہ ڈھونڈ سکے تو آپ نے مدد کس سے مانگی تھی؟ عائرہ نے ہونٹ دبا لیے۔ ثالث کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک چمک ٹھہری۔ یا یوں کہیے کس سے منت کی، اور وہی شخص پھر آپ کو اس چھوٹی سی کوٹھی میں قید رکھنے والا بنا اور مجھے آپ کے قریب آنے سے روکتا رہا، ٹھیک؟ عائرہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، تمہیں کیسے پتا؟ کیا تم جان چکے ہو وہ کون ہے؟ نہیں، ثالث نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جس دن مجھے یقین ہوا کہ آپ کے پاس کوئی معقول وجہ ہے، میں اس وجہ کی کھوج میں رہا۔ پہلے مجھے لگا آپ نے ثاقب سے کوئی معاہدہ کیا ہوگا، مگر اس کی واپسی کے بعد سمجھ آیا ہرگز وہ معاملہ نہیں۔ آپ نے کبھی اس سے خوف محسوس نہیں کیا، پھر ایسا لغو سمجھوتا کیوں کرتی؟ اور آپ نے ہمیشہ ایونز خاندان سے بھی فاصلہ رکھا تاکہ میرے لیے مشکل نہ بنے۔ اس کا مطلب آپ کو مہدی کے مال و منال پر قبضے کا لالچ نہ تھا۔ دادی بھی آپ سے چکنی نہ رہی۔ پھر ایک ہی امکان بچا۔ عائرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں جب ثالث نے سر جوڑ دیا۔ عائرہ نے بات آگے بڑھائی، تمہارے باپ سے میری شادی 2 خاندانوں کی سیاست تھی۔ وہ دراصل زمرد پاشا سے دل لگائے بیٹھا تھا، مجھے معلوم تھا، اس لیے اس کی بے وفائی پر کبھی الزام نہیں رکھا۔ میں نے بھی اسے کبھی چاہا نہ تھا، لیکن وہ حد سے بڑھ گیا۔ میں رخصت ہو چکی تھی، پھر بھی تمہیں نظر انداز کیا اور تمہارے اغوا تک نوبت آئی۔ اغوا سے جڑی ہر کڑی اب مٹ چکی ہے۔ مجھے شک ہے یہ چریرا کی کارستانی تھی۔ شاید اغوا کاروں سے ملی ہوئی تھی، مگر ثبوت نہیں۔ جب میں بیرون ملک سے لوٹی اور تم گم تھے تو میں نے مہدی اور سمتھ دونوں خاندانوں سے مدد مانگی۔ تب پروین کے والد ہی سمتھ کے سربراہ تھے۔ مسٹر سمتھ نے بہت دوڑ دھوپ کی، مگر تمہارا سراغ نہ ملا۔ 12 گھنٹے گزر چکے تھے، مزید دیر ہوتی تو وہ تمہیں مار ڈالتے، تب میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔
میں اسی کے پاس گئی۔ یہ کہتے ہوئے آئرہ کی مٹھی بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں توریرا کے خلاف نفرت کی لکب تھی۔ ثالث نے آہستہ سے پوچھا، وہ ہے کون؟ آئرہ نے سانس کھینچا اور پھر سر ہلا دیا۔ سچ یہ ہے کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ ثالث اور پروین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کی بھویں سمٹ گئیں، مگر آئرہ کی نگاہ ماضی میں دھنس چکی تھی۔ میں اس سے کالج میں ملی تھی، وہ میرا پہلا عشق تھا۔ یہ سادہ سا جملہ دونوں کو چونکا گیا۔ پہلا عشق اور پھر بھی نامعلوم؟ آئرہ نے کہا، وہ پڑھائی کے زمانے میں خود کو غریب لڑکا کہتا، نام زارق نعمانی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرماتے ہوئے ثالث کی طرف دیکھا۔ بیٹے اور بہو کے سامنے پہلی محبت کا ذکر کرنا آسان نہ تھا۔ ہم ایک پارٹی میں ملے، اس نے پہلی نظر میں چاہا، بہت عرصہ ساتھ رہا۔ عمرہ کی بھیڑ میں وہ غیر نمایاں سا لڑکا، مگر جانے کیوں اسی پر دل آ گیا۔ ڈگری کے بعد گھر والوں نے ثاقب سے رشتہ باندھنے پر زور دیا۔ اس موڑ پر اس کی آواز بوجھل ہوگی۔ کہانی گھسی پٹی ہے۔ ماں شدید بیمار تھیں، باپ نے علاج کے اخراجات قبول نکاح سے مشروط کر دیے۔ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، میں نے زارق سے ناطہ توڑ دیا۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اسے ڈر تھا کہ لوگ اس کی دولت پر فریفتہ نہ ہوں، اس لیے وہ غریب بنا رہا، اور میں تھی کہ دولت کی مجبور۔ یوں ہم دونوں ایک دوسرے سے چوک گئے۔ پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ ایک روز ثاقب نے کہا، بیرون ملک کا بہت بڑا بزنس مین آیا ہے، پارٹی ہے، میرے ساتھ چلنا۔ وہی زارق دوبارہ ملا۔ پارٹی کا غیر ملکی سرمایہ کار وہی نکلا۔ لوگ کہتے تھے اس کا خاندان اپنے ملک کا صدیوں پرانا تاجر خاندان ہے، انتہائی دولت مند مگر نہایت کم آمیز، باہر نکلتے ہوئے فرضی نام رکھتا ہے۔ زارق نعمانی بھی ایسا ہی ایک نام۔ اس کی اصل پہچان مجھ پر کبھی نہیں کھلی۔ پارٹی میں وہ مجھے کونے میں لے گیا۔ میں جانتی تھی ثاقب کو سکی سے نفرت ہے، سو میں نے کہا، براہ کرم میرے شوہر کو میرے ماضی کا علم نہیں، ان سے کچھ نہ کہنا۔ تب میرے پیٹ میں تمہاری ہلکی سی رونمائی ہو چکی تھی۔ میری ساری محبت اس ننھے وجود کے نام تھی۔ زارق کی آنکھیں بدل گئیں۔ اس نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، میں کبھی مس ندیمی سے ملا ہی نہیں تھا، خوشی ہوئی مل کر۔ وہ جملہ دل میں تیر ہو کر لگا۔ 2 برس بعد بھی پرامن جدائی اتنی چھپ سکتی ہے، میں نے وہیں جانا۔ بعد میں زارق ثاقب کا دوست بن کر گھر آنے لگا۔ ثاقب نے میرے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے ہنستے ہوئے کہا، زارق، یہ تمہارا گود لیا بیٹا ہوگا۔ زارق نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، حسد آتا ہے ثاقب، تمہیں ایسی اچھی بیوی ملی۔ ثاقب نے پوچھا، زارق تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ زارق نے سر ہلایا۔ ایک عورت دل میں تو ہے تو بھول نہیں پاتا، اور جس نظر سے اس نے مجھے دیکھا وہ نظر ضدی بھی تھی اور خوفناک بھی۔ ثاقب نے ہنستے ہوئے پوچھا، پھر شادی کیوں نہ کی؟ زارق بولا، میں نے اصل شناخت چھپا رکھی تھی، وہ سمجھتی رہی میں غریب ہوں، سو وہ بہتر رستہ چن گئی۔ ثاقب نے اس عورت کو لالچی اور بے حیا قرار دیا، اور میں شرم سے پانی پانی۔ زارق نے مگر کہا، بہتر زندگی چاہنا فطری ہے، اس سے نفرت نہیں، بلکہ اگر وہ کبھی مشکل میں پڑی تو میں پھر بھی اس کی مدد کروں گا۔ ثاقب نے داد دی۔ زارق بولا، میرے خاندان کی امریکہ میں متعدد خفیہ جائیدادیں ہیں، زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں، تمہیں کبھی مشکل ہو تو میں کام آؤں گا۔ ثاقب نے یہی سمجھا بات اس کے لیے ہے۔ خوشگوار کہہ کے لمبی گپ شپ، مگر چند جملوں بعد زارق کا لہجہ سخت ہو گیا، سرد ہو گیا، اور وہ رخصت ہو گیا۔ پھر برسوں امریکہ نہ آیا۔ ثاقب کو بہت بعد میں سمجھ آیا زارق اس سے کیوں بگڑ گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے لمبی سانس لی۔ مانتی ہوں میں نے زارق کے ساتھ بے وفائی کی، مگر اس نے بھی تو اپنی حقیقت چھپائی تھی۔ کیا یہ فریب نہ تھا؟ یوں ہمارا قصہ بے سبب ختم ہوا، شاید قسمت میں ہی نہ تھا۔ جب تم 5 برس کے تھے زارق کی کال آئی، وہی پرانا نمبر۔ میں ثاقب کی بے وفائی جان چکی تھی، دل بوجھل۔ زارق نے صرف پوچھا، کیا تمہیں افسوس ہے؟ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں خیال آتا، کاش میں زمرد کی طرح ہمت والی ہوتی، ڈٹ جاتی، کیا زندگی بہتر ہو جاتی؟ مگر یہ سوچ آتے ہی میں تمہیں دیکھتی، میرے رب کا سب سے بڑا حسین تحفہ، میرا بیٹا ثالث۔ موم، اگلی بار مشکل لیگو لانا، یہ بہت آسان ہے۔ اونچے آئی کیو والا میرا بچہ اب ہمیں چڑھا کر فرمائش کرتا۔ میں ہنستے ہوئے موبائل پہ کہتی، مجھے کوئی افسوس نہیں، اور کال کاٹ دیتی۔ بعد ازاں جب مسز مہدی نے مجھے 2 راہوں میں رکھا
یا تو سب سہوں یا میں نے برسوں میں اپنی خاطر ایک فیصلہ کیا، طلاق لے لی۔ شاید کالج کی بغاوت دیر سے جاگی تھی۔ میں سامان کھینچتی ہوئی نکل آئی۔ ثاقب طریرہ کو گھر لے آیا۔ میں بیرون ملک سے لوٹی تو معلوم ہوا ثالث اغوا ہو گیا۔ میں جیسے مر گئی۔ مہدی اور سمت دونوں خاندانوں کی طاقت کے باوجود تم نہ ملے۔ 5 برس کا بچہ چاہے کتنا ذہین کیوں نہ ہو، آخر بچہ ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ مار ڈالنے پر تلے تھے تو شاید میں مزید انتظار نہ کر سکی۔ اسی گھبراہٹ میں زارق کی وہ بات یاد آئی، میرے خاندان کی امریکہ میں کئی خفیہ اثاثے ہیں، تم مشکل میں ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ وہ طویل گھڑی کے بعد بولا، ضرورت تھی؟ آج میری شادی ہے، دولہا غیر حاضر نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس سے غرض نہ تھی، سالوں بیت چکے تھے۔ پہلا عشق کب کا مدھم؟ میں بے بس ہو کر بولی، کہ تم میرے بیٹے کو بچا سکتے ہو؟ وہ چونکا۔ میں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ پھر پوچھا، کیا تم اسے ڈھونڈ سکتے ہو؟ ہاں، وہ پر اعتماد تھا، مگر میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ میں گمسم، واقعی کیوں؟ وہ بولا، 2 راستے ہیں۔ پہلا، ابھی میری شادی میں آ جاؤ، دلہن کا انتظار ہے۔ میں تڑپ اٹھی، زارق میرا بیٹا گم ہے، میں کوئی مذاق سننے کے حال میں نہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس کی مدھم ہنسی آئی۔ میں کیوں مدد کروں؟ میں نے ہونٹ کاٹے، پھر آہستہ سے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں اب کبھی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایک بار بیرون ملک نکلی تھی اور میرا بچہ گم ہو گیا۔ اسے ماں چاہیے، میں اسے پھر تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ کالج کا ہیپی لو حقیقت کے آگے بے معنی تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ثالث تھا۔ میں رو پڑی، زارق پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی رہی، پھر اس کی سخت آواز آئی، میں تمہارے لیے اسے ڈھونڈ سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، تم اپنے بیٹے پر نظر رکھ سکتی ہو، مگر زندگی بھر اس کے قریب نہیں آؤ گی، اسے صرف دور سے دیکھو گی۔ آئرہ، یہ تمہاری اس بے وفائی کی سزا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں۔ بعد میں میری ثاقب سے طلاق ہوئی، وہ خاندان سے نکالا گیا، دادا نے تمہیں سنبھالا اور جان شانی کی تربیت دی، اور میں اس ولا میں قید۔ زارق کی آخری باتیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں، برف جیسے سرد لہجے میں، تم نے وعدہ کیا ہے تو نبھاؤ، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو مٹا دینے میں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں جسے چاہوں بچا لوں اور جسے چاہوں چونٹی کی طرح کچل دوں۔ میں آج تک نہیں جانتی وہ اصل میں کون ہے۔ ایسے خفیہ خاندان اپنی شناخت چھپا کر رکھتے ہیں۔ میری ان تک رسائی نہیں، مجھے بس معلوم تھا میں اگر تمام عمر تم سے دور رہی تو تم محفوظ رہو گے، سو میں نے یہی کیا۔ کہانی ختم۔ نہ خون کی ندیاں، نہ اشکی کے شعلے، بس ایک مدھم کڑوا سچ۔ زارق کا ذکر آتے ہی اب میرے دل میں محبت نہیں جاگتی، صرف خوف اور اس وعدے کی گھٹن۔ آئرہ نے ثالث کی طرف نگاہ اٹھائی۔ دنیا کے کچھ بڑے خاندان دنیا کی معیشت اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں، بہت ہولناک طاقتیں۔ میں تم سے دور رہی کیونکہ وہ تمہیں اور مہدی خاندان کو مٹا نہ دیں۔ سچ کہوں، میری یہ تنہائی بری نہ تھی، عمر گزر جانا یوں بھی ایک طرح کی راحت ہے۔ ثالث، تم نے سچ مانگا، میں نے دے دیا، مگر آگے مت بڑھنا، قصوروار میں تھی۔ پھر اسی سے مدد مانگی، اس نے تمہاری جان لوٹائی، بس بات یہی ختم کر دو۔ یوں سب کچھ کہہ کر اس نے جیسے اپنے سینے سے پہاڑ اتار دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، میرے لیے دشمنی مول نہ لو، میں تو اب بس خزاں کی ایک شاخ ہوں۔ اور اس نے آنکھیں موند کر لمبی سانس لی۔ پروین اسے دیکھتی رہی، باہر سے وہی ٹھہرا ہوا انداز، اندر سے دل ہلا ہوا۔ کیا جوان آئرہ واقعی اتنی نرم اور ہاں کہنے والی تھی کہ خاندان کے فیصلے مانتی گئی؟ خطا صرف آئرہ کی تھی، زارق بے قصور تھا۔ سالوں کا رشتہ اور اس نے اپنی حقیقت کبھی نہ بتائی۔ کیا یہ دھوکہ نہ تھا؟ اور یہ دنیا، ایک طرف وہ خفیہ تنظیم جس کے ڈنڈے دنیا بھر میں پھیلے، اور اب یہ مہا سرمایہ دار گروہ بھی۔ میں تو سوتی رہی، جتنا جینا تھا جیا، ادھر تو دولت اور طاقت کے پہاڑ ہے اور میں کتنی غریب۔ اسی پل آئرہ کا فون پھر بجا، وہی نامعلوم نمبر۔ اگر پروین کا گمان ٹھیک ہے تو یہ شاید زارق ہی ہے۔